السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے ساؤتھ کوریا کے سفر نامے کا 7واں حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے چھٹے حصے کے آخر میں بتایا تھا، ہم لوگ جو ملاقاتوں کے لیے نکلے تھے، پورا دن ہمارا ملاقاتوں میں گیا۔ تقریباً شام کا وقت قریب تھا، اور واپسی کا جو ہمارا سفر تھا اس میں ہمارا جو ہوٹل کا راستہ ہے، قیام گاہ کا راستہ ہے، وہ میرے عزیز شاگرد مائیکل کے سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ گوگل میپس میں بھی انہوں نے چیک کیا تو تھوڑا سا ان کو کنفیوژن ہونے لگا، لیکن پھر بھی ہم لوگ روڈ سے، راستے سے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم لوگ پیدل ہی چلیں گے، یہ ٹیکسی وغیرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں کی جو سوشل لائف ہے اور یہاں کی جو جنرل لائف ہے اس کی اسٹڈی کرنے کا بھی موقع ملے گا، تو ہم لوگ پیدل ہی نکلے۔ اور میں نے وہ پورا مستقل ویڈیو بنایا ہوا ہوں، اور میرے یوٹیوب اکاؤنٹ کے اوپر بھی وہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اور بھی زیادہ معلومات ہوں گی۔ اب وہ مائیکل میرے ساتھ میں تھے، ہم لوگ پیدل چل رہے تھے، اور وہ اللہ کا بندہ، ہم لوگ تھوڑا آگے چلے تو وہ بار بار مجھ سے پوچھتا تھا ڈو یو ہیو اینی ٹی اور کافی؟ تو میں اس کو منع کر دیتا، میں کہتا بھائی پہلے ہم لوگ ہوٹل تک پہنچیں گے، اس کے بعد وی ول سی۔ لیکن میرے محترم دوستو، وہ بیچارہ ہوٹل پہنچنے تک مجھے راستے میں کم سے کم 5 مرتبہ اس نے یہ پوچھا۔ آخر میں ہم لوگ جب ہوٹل کے بالکل قریب پہنچ گئے، اس کے بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ میں ایک اسٹار بکس تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ اتنا اصرار کر رہے ہو۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک مرتبہ میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا تو آپ چائے پی رہے تھے انڈیا میں، تو اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ، تو میں نے اس کو اس وقت میں کہا تھا ہاں، میں نے کہا دیکھو ایکچول میں مجھے اگر کھانا نہ ملے تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دن میں سے 4-5 مرتبہ مجھے اچھی کوالٹی کی چائے ملنا چاہیے، تو بدن کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا وہ سینٹنس مجھے اچھی طریقے سے یاد تھا، تو اس کے لیے میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ یہاں پر ہے تو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ بھائی آپ کے چائے کا یہاں پہ کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اصل میں یہ صفت ایک مومن کی ہونی چاہیے تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس کا کیا حق ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اس کے بعد فرمایا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، قریب والے، دور والے، یہاں تک کہ سفر میں جو تمہارا رفیق سفر ہے اس کا خیال رکھنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ سفر میں ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا، ساتھیوں کے مزاج کو سمجھنا، کون سے ساتھی کو کس چیز کی تکلیف ہے یا کس ساتھی کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ سفر کے اندر جو سفر کا ذمہ دار ہے، ایک تو اس کی ذمہ داری ہے، اور جو ہم ساتھ میں اگر ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اخلاق ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں، اسے صفات کہتے ہیں، اور یہ مسلمان کی شان ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، بغیر قرآن کی آیت کے وہ مائیکل، وہ بیچارہ بار بار مجھے پوچھ رہا ہے، کیوں اس نے کسی مرتبہ کبھی سن لیا تھا میری زبان سے کہ میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں دن میں سے 3-4 مرتبہ چائے پیتا ہوں۔ خیر، ہم لوگ وہاں گئے اسٹار بکس میں۔ اب وہاں اسٹار بکس کے اندر ہمارے انڈیا کے جیسے نہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ چائے کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے، اسپیشل چائے اور ایرانی چائے، اور الگ الگ طرح کی ہمارے یہاں پہ بولے تو بنا کر بھی وہ لوگ چائے دیتے ہیں۔ وہاں پہ ٹوٹل امریکن کلچر ہے، وہاں پہ ٹوٹل وہی چائے، وہی کافی، وہی ساری چیزیں ملتی ہے جو امریکن کیفیٹیریاز وہاں کے اسٹار بکس میں ملتی ہوں گی۔ اب وہاں کے جو کافیز، جو وہاں کی چائے،
وہاں پہ امریکانو، یہ سب سے نارمل چیز. امریکانو مینس بلیک کافی. وہ بلیک کافی کیسی ہوتی ہے؟ 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، کولڈ کافی اور اس میں ہاٹ کافی. میں نے کہا بھائی میں کولڈ کافی تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں انڈیا میں پیتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں پیتے ہیں، لیکن انڈیا میں جو کولڈ کافی ہوتی ہے وہ وتھ ملک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے اور بھی کچھ اس میں مکس کیا جاتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ لائک ٹو ہیو دس بیکاز آئی جسٹ نیڈ ٹو ہاٹ بلیک کافی. میں نے کہا میں یہ سب چیزیں، یہ سب ہمارے یہاں بچے لوگ پیتے ہیں کولڈ کافی وغیرہ، مجھے جو ہے ہاٹ کافی چاہیے. تو امریکانو جو ہاٹ کافی، اچھا وہ کافی کا جو سائز بھی ہے، اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک چھوٹا سا کپ ہوتا ہے، اس کپ کے اندر ایک مرتبہ چائے پی لیے. وہاں ویسا سسٹم نہیں ہے، وہ پورا گلاس بھر کے، جو ہمارے یہاں پہ لسی پی جاتی ہے جتنا بڑا گلاس بھر کے، اتنا بڑا گلاس بھر کے وہ لوگ کافی دیتے ہیں امریکانو. اب وہ کافی جو تھی وہ چونکہ اب میری بھی وہاں پہ میرا معمول بن گیا تھا، اور وہاں پہ شکر وغیرہ ڈالتے نہیں، وہ صرف پانی کے اندر ابلی ہوئی کافی ہوتی ہے جو بالکل کڑو ہوتی ہے. لیکن چونکہ میں لاسٹ ایئر بھی وہاں گیا تھا تو مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس تھا. یہاں آنے کے بعد میں نے بھی ویسا معمول بنایا تو ابھی مجھے بھی وہ عادت نہیں رہی تھی اس کے اندر شکر ڈال کر پینے کی، تو میرے لیے وہ نارمل چیز تھی. خیر ہم لوگ وہاں سے کافی وغیرہ لے کر آگے بڑھے. اب ہوٹل تک جب پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا. ایک چیز جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہوں میرے محترم دوستو، وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جیسے رات میں جلدی سونا، صبح میں جلدی اٹھنا، یہ ساری سنتیں ان لوگوں کی لائف میں پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. لیکن میرے محترم دوستو، یہ چیز پریکٹیکل ان کی زندگی میں، وہاں جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاوے اس کے فوراً بعد میں وہ لوگ ڈنر کرتے ہیں. یہ ٹائمنگ ہے وہاں کی، ڈنر ٹائمنگ جو ہے وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد میں. اب جیسے ہی مغرب کے بعد میں ڈنر کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد میں فوراً لوگ آرام کرنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں. صبح 4 بجے 5 بجے وہاں کی ترتیب یہی ہے. مطلب اگر کوئی صبح میں 7 بجے 8 بجے تک سو رہا ہے تو وہاں کی لینگویج کے حساب سے یا وہاں کے ماحول کے حساب سے وہ ایک دم ایدھی قسم کا انسان ہے، سست ہے، کاہل ہے، اپنی لائف کے بارے میں اررسپانسیبل ہے. پھر جو صبح 4 بجے 5 بجے اٹھنے والا ہے وہ ایک دم ایکٹیو انسان ہے، وہ واقعی میں بھی اپنے لائف کے بارے میں جو ہے رسپانسیبل پرسن ہے، فکر مند ہے، اور ایک اچھا انسان اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ ترتیب ہے وہاں کی. تو اب میں نے وہاں پر دیکھا مغرب جیسے ہی ہو گئے، ابھی ہم لوگوں کو مغرب کا وقت تقریباً ہو چکا تھا. جیسے ہی ہم لوگ ہوٹل کے اندر گئے روم میں، تو میں نے مائیکل سے کہا میں پہلے میری نماز پڑھ لیتا ہوں مغرب کی. اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ کام ہے، یعنی اس کے پاس میں کپڑے وغیرہ پورے نہیں تھے، وہ بھی کسی ملک سے سفر پہ آیا تھا بیچارہ، وہ اپنا سامان وغیرہ کہیں رکھ کر وہ میرے ساتھ میں میری رہبری کے اندر تھا 2 دن سے، اس کے بھی کپڑے وغیرہ ساتھ میں نہیں. تو اس نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں، یہاں قریب میں کوئی شاپ اگر ہوں گی تو 1-2 نئے کپڑے خرید کے لے کر آ جاتا ہوں. میں نے کہا نو پرابلم، ایز یو وش. اور اس کے بعد میں نے اپنی مغرب کی نماز ادا کی. کھانے کا تھوڑا سا انتظام کیا، حالانکہ ہم لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں تھے، وہاں پہ ہمارے لیے کھانا وغیرہ سب کچھ تھا، مگر چونکہ میں آلریڈی انڈیا سے اپنے ساتھ میں بہت ساری چیزیں لے کر گیا تھا تو میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی تھی وہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے. تو میں نے اپنے کمرے میں ہی اپنے کھانے کا انتظام کیا. اس میں خاص طور پہ میں یہاں سے میگی کے پیکٹس لے کر گیا تھا، بہت سارے. جو میگی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ عموماً ہم لوگ بچوں کو بنا کر کھلاتے ہیں، لیکن وہ میں اپنے ساتھ بہت سارے اس لیے لے کر گیا تھا چونکہ وہ ایک ایسا سادہ سمپل اور انسٹنٹ فوڈ ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. خالی پانی آپ گرم کیجئے، گرم پانی کے اندر اس کو ڈالیے، الحمدللہ ایک 5 منٹ کے اندر وہ ریڈی تیار ہے، اس کو کھائیے. ماشاءاللہ آپ کو دوسرے اور کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں، آپ کی ضرورت اس سے بھی پوری ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ہندوستان کے اندر ان کا یہ خیال ہوتا ہے، بولے یہ میگی جو ہے یہ حلال نہیں ہے، میگی کے اندر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے.
اصل میں میرے محترم دوستو، ہم انڈین لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہمارے دماغوں میں جو شک کا وائرس ہے، وہ شک کا وائرس ہمارے نس نس کے اندر ایسا گھسا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو شکی مزاج ہے، میں نے دیکھا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے سفر نامے میں سنایا تھا کہ میں اپنے ساتھ میں پارلے بسکٹ لے کر گیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا، ارے مولانا بولے وہ پارلے بسکٹ میں ایسا ایسا ہوتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک خبر سننے کے لیے ملی، لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ امول کا جو دودھ ہوتا ہے یا اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایسا ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ مشکوک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارا جو شک کا وائرس ہے، جو ہماری نس نس کے اندر گھسا ہوا ہے، تو یہ شک کا وائرس بغیر تحقیق کا مزاج نہیں ہے ہمارا۔ ہمارے بازو والے نے پات دیا، بدبو ہم کو آ گئی، اب ہم جہاں جائیں گے تو وہاں پہ ہوا چھوڑتے پھریں گے، پورے ماحول کو گندا کریں گے، پورے ماحول کو خراب کریں گے۔ کیونکہ ایک بار اپنے کان میں بدبو گھس گئی تو اس کو پھیلاتے پھریں گے، وہی بدبو کو تحقیق نہیں کریں گے، لیبوریٹری کے اندر اس کو لے کر نہیں جائیں گے کہ بھئی یہ پارلے بسکٹ کی لیبوریٹری جانچ کیجئے اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ میگی جو ہے اس کی لیبوریٹری جانچ کیجئے، کیونکہ اس کے تحقیق کرنے کا جو طریقہ ہے وہ لیبوریٹری جانچ ہے، وہ نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک نے چھوڑا تو سننے والا ہر جگہ چھوڑتے پھریں گا اور پورے ماحول کو گندا کریں گا۔ تو یہ ہماری جو صفت ہے اور ہمارے اندر یہ جو برائی ہے، بہت ساری خرابیاں جو آج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں، بہت سے لڑائیاں، بہت سے جھگڑے، بہت سارے مسائل جو ہے، اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہی، ایک نے چھوڑا اور دوسرے نے ہر جگہ جاتے ہوئے اس کو چھوڑتا رہا، پورے ماحول کو گندا کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرا مزاج ویسا نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ کسی شہر کے بھی سفر میں تھا، وہاں پہ بھی میرے پاس میں پارلے بسکٹ، کسی نے کہا، میں نے کہا میں خالی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرتا ہوں، تم نے بول دیے، اس نے بول دیا، اس نے بول دیا، جبکہ وہ کمپنی دعویٰ کر رہی ہے اس کے اوپر گرین جو سمبول، جو نشان ہے پیچھے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ 100% ویجیٹیرین ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا کہ بھائی جو ظاہر ہے، اور ظاہر کے اندر اگر سامنے والا قسم کھا کر اور سامنے والا اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، حلال ہے، اور پوری دنیا اس سے خرید رہی ہے، تو پرابلم کیا ہے آپ کو؟ گورنمنٹ ہے اس کے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی، اور پچھلے دنوں میں میگی کی باضابطہ اس پہ پابندی لگ کر اس کی ساری جانچ وغیرہ ہونے کے بعد دوبارہ گورنمنٹ نے اس کو پرمیشن دی۔ تو خیر، بیچ میں یہ لمبی چوڑی تمہید مجھے اس لیے بیان کرنا پڑی کیونکہ میں نے میگی کا ذکر کیا تو فوراً بہت ساروں کے ٹیوب لائٹ چالو ہو جائیں گے کہ بھائی میگی کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا، وہ سنا۔ تو میں نے بولا آپ نے سنا نا، اس سے پہلے میں بھی آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے محترم دوستو، میری عادت ہے میں سنی سنائی باتوں پہ کبھی بھی یقین اور بھروسہ نہیں کرتا ہوں، چاہے بولنے والا اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ثقہ ہو، معتبر ہو، اور کتنا بھی مدلل ہو، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہو ساتھ میں، کیونکہ اس کے لیے ایک پیپر چاہیے۔ لیبوریٹری کا پیپر اگر ہے تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، خالی زبانی نہیں، زبانی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ ہمارے امیر صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 100 بکا اور ایک لکھا، بولے جو 100 بکا نا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو ایک لکھا ہے اس کا اعتبار۔ خیر، تو کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر میں نے اپنی عشاء کی نماز بھی ادا کی، اور اس کے بعد الحمدللہ میں اپنے بستر کے اوپر سو گیا، کیونکہ دن بھر پیدل چل رہے تھے، شدت کی تھکاوٹ تھی۔ اب جب سو گئے تو پتہ نہیں مائیکل جو ہے وہ کب آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے جو ہے اپنے جو ضروریات وغیرہ تھی، کپڑے وغیرہ جو بھی لے کر آئے تھے، اس کو صحیح جگہ پہ رکھا۔ لیکن پھر واپس سے تقریباً مجھے لگتا رات میں ایک 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے، اس وقت میں میری آنکھ کھل گئی۔ چونکہ ٹائمنگ جو ہے ہمارے انڈیا اور وہاں کا، وہ 3.5 گھنٹے کا فرق ہونے کی وجہ سے تو تھوڑا سا معمولات میں بھی چینج آ گیا تھا۔ میری جب آنکھ کھلی اور میں کچھ کافی وغیرہ بنانے لگا تو دوبارہ ہمارے عزیز شاگرد بھی اٹھ گئے۔ پھر ان کے ذہن میں وہ بات آئی جو میں نے آپ لوگوں کو بھی بھیجا تھا کہ اسلام کے اندر
مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں ہے اور وہی اجازت عورتوں کو کیوں نہیں؟ تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی. یہ ہماری بات چیت تقریباً رات میں 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد شروع ہوئی اور اس کے بعد سے 45 منٹ تک یہ بات چلی، چونکہ وہ آڈیو آلریڈی اتنے ہی دیر کا ہے. تو میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے میں آپ کو سفر کے حالات سناتا رہوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.